پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ پر 2 دن ایسے آئے کہ اس جیسے دن قیامت تک مدینہ منورہ پر نہیں آئیں گے۔ ایک دن آیا مدینہ منورہ پر انتہائی فرحت کا دن، انتہائی سرور اور خوشی کا دن، اضاء منہا کل شیء، اتنا خوشی اور مسرت کا دن کہ ایسے لگتا تھا جیسے مدینہ منورہ کے در و دیوار بھی روشن ہو چکے ہیں۔ اور ایک دن آیا مدینہ منورہ پر غم کا دن، دکھ کا دن، اور اتنے دکھ کا دن کہ قیامت تک مدینہ منورہ پر اس جیسا غمگین دن نہیں آئے گا۔ اظلم منہا کل شیء، اتنا غم و اندوہ کا دن کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آج مدینہ کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خوشی کا دن وہ تھا جب امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آپ کا ورود مسعود ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ انصار مدینہ روزانہ پیغمبر علیہ الصلاۃ کا انتظار کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے چھوٹے بچے بھی، حتیٰ کہ ان کی بچیاں بھی، وہ بھی منتظر رہتی تھیں کہ کب وہ ٹائم آتا ہے، دن آتا ہے کہ جب وہ مرد مبارک ہماری سرزمین پہ جلوہ گر ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں آخر ایک دن وہ بھی آیا جب امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں وارد ہوئے، آپ کا ورود مسعود ہوا، اور وہ مدینہ منورہ کے بچے اور بچیاں بول اٹھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث جئت فینا بالامر المطاع نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمدا من جاری۔ وہ بچے بول رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا تھا وہ ایک آدمی ہوگا، اور ہمارے ذہنوں نے یہ سوچا تھا
ایک عام سا آدمی ہوگا، لیکن آج جب ہم نے اس کا جلوہ دیکھا ہے تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، طلع البدر علینا، یہ تو وہ شخصیت ہے کہ 14ویں کا چاند بھی جس کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے۔ آمد کی خبر سن کر حسینہ نے جہاں شرم سے منہ چھپاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تقریباً 2 ہفتے آپ نے قباء کے اندر قیام فرمایا، اور پھر یہاں سے چل کر اونٹنی پہ سوار ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ کی بستی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام انصار مدینہ ہر گلی کے اندر کھڑے ہیں، ہر چوک میں کھڑے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ کے پیغمبر آج میرے گھر تشریف لائیں، مجھے اپنے قدوم میمنت لزوم سے میرے گھر کو آباد فرمائیں۔ کبھی کوئی اونٹنی کی مہار پکڑتا ہے، کبھی کوئی پکڑتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار اونٹنی کے اوپر چھوڑ دی اور فرمایا دعوہا فإنہا مأمورۃ، اونٹنی کی رسی مت پکڑو، میں نے بھی چھوڑ دی ہے، تم بھی اس کی مہار کو مت پکڑو۔ فإنہا مأمورۃ، آج اللہ کے حکم سے جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ اور وہ اونٹنی اندازہ لگائیں کتنا خوشی کا عالم ہوگا اہل مدینہ کے لیے۔ رسول پاک کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ وہ اونٹنی چلتی چلاتی صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود رستے جانتی ہے، گلیوں کے موڑ وہ مڑ رہی ہے۔ جاتے جاتے چلتے چلاتے وہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے۔ وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کے بھاگ جاگ پڑے، فوراً آئے، پیغمبر علیہ السلام کا سامان لے لیا اور آپ کو اپنے گھر لے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام ان کے گھر میں تقریباً 6 مہینے تک قیام فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے حجرے وغیرہ تعمیر فرما لیے۔ یہ وہ دن تھا جب پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا قیامت تک اس جیسا خوشی کا دن کوئی مدینے پر آ سکتا ہے جی؟ بڑے دن آئیں گے، آئے ہوں گے، لیکن اتنی خوشی کا دن مدینے پر نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سید الانبیاء وہ تشریف لا رہے ہیں۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جس دن پیغمبر علیہ السلام قباء کی بستی سے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے، اس دن ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ 12۔ اور یہ 12 ربیع الاول کا دن اس دن مدینہ والوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں اضاء منہا کل شیء، ایسے لگتا تھا آج مدینہ کے در و دیوار وہ بھی منور ہو رہے ہیں، آج مدینہ کی فضائیں وہ بھی عطر بار ہیں، آج مدینہ پورے کا پورا ایسے لگ رہا ہے جیسے خوشی سے جھوم رہا ہے۔ کون آ گئے جی؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ پر ایک دن وہ بھی آیا جس دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور اس دن کو بھی تاریخ کون سی تھی جی؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 2 ہفتے بیمار رہے۔ ماہ سفر کی آخری بدھ کو غالباً آپ کو تکلیف شروع ہوئی۔ بالآخر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حجرہ میں منتقل ہو گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، انتہائی نقاہت، انتہائی کمزوری کا عالم ہے۔ جمعرات کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کا سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی میں، اور وہاں آ کر آپ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، شاید سر درد کی وجہ سے باندھی ہو، آپ نے وہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور آپ مسجد میں تشریف لائے، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ تعالی بین ان یؤتیہ من زہرۃ الحیات الدنیا، کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ نے آج یہ چوائس دی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، بین ان یؤتیہ من زہرۃ الحیات الدنیا، کہ وہ چاہے تو دنیا کا عیش و آرام پسند کر لے، وبین ما عندہ من الآخرہ، یا وہ چاہے تو آخرت میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لے لے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے اندر یہ الفاظ فرما رہے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اس بندے نے کیا کیا؟ فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کونے میں بیٹھے تھے، ان کی چیخ نکل گئی، پنجابی چاک دیاں ڈھا نکل گئی۔ حضرت ابو بکر دی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھا نکل گئی، فرماتے ہیں بل نفدیک بآبائنا وانفسنا وامہاتنا، اللہ کے پیغمبر ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ اور کوئی نہ سمجھ سکا، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے وہ بندہ کون ہے؟ خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعد میں آپ نے، لمبی بات میں نہیں عرض کروں گا، آپ نے حضرت صدیق اکبر کے کچھ فضائل بھی بیان فرمائے، اور فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد، کہ مسجد کے اندر کوئی کھڑکی کھلی نہ رکھی جائے، سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، الا خوخۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کے گھر کی کھڑکی وہ مسجد میں کھلی رہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں گے، باب السلام کے ساتھ ایک کھڑکی آج بھی موجود ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق، کہ یہ وہ کھڑکی ہے جس کے کھولنے کی اللہ کے پیغمبر نے اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے کچھ فضائل بیان فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے جاتے ہیں، عشاء کا ٹائم ہے، جمعرات کا دن ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا ارادہ کرتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر کمزوری، پھر نقاہت، پھر وضو فرماتے ہیں، پھر نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں اصلی الناس، کیا مسجد کے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہے نہیں یا رسول اللہ، وہم ینتظرونک،
वो तो आपके इंतजार में बैठे हैं, सहाबा बेचारे बैठे हैं इंतजार में, अल्लाह के पैगंबर आए तो जमात कराएं। आप फिर तैयारी करते हैं, फिर वुजू करते हैं, फिर अपने ऊपर पानी पलटवाते हैं और फिर गशी तारी हो जाती है, बार बार यही सूरत है। फिर आप पूछते हैं असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हजरत ऐशा फरमाती है नहीं, वो तो अभी इंतजार में बैठे हैं। बिल आखिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुरू अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर जमात कराए। हमारी किताबों में है मुरू अबा बकरिन, अबू बकर को हुक्म दो। अहले तशय्यो की किताबों में है अमरा अबा बकरिन, कि आपने खुद हजरत अबू बकर को हुक्म दिया कि अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत ऐशा फरमाती हैं जब आपने हजरत अबू बकर के लिए ये हुक्म दिया ना, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे अब्बा हुजूर के मुसल्ले पे आएंगे, बीमारी है, पता नहीं क्या बनेगा, कैसी सूरत हाल होगी, लोग इसे यानी कि मनहूस न समझे, कोई ऐसी कैफियत न हो। मेरे अब्बा हैं भी नरम दिल के मालिक, वो कैसे जमात कराएंगे? हजरत ऐशा अर्ज करती है अल्लाह के पैगंबर किसी और को फरमा दें, किसी तगड़े दिल वाले को फरमा दें, कह दें मेरे अब्बा तो बड़े रकीकुल कल्ब हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐशा खामोश हो जा, इन्ना कुन्ना सवाहिब यूसुफ, तुम औरतों ने हजरत यूसुफ को भी लाइन से हटाने की कोशिश की थी। नहीं, फल युसल्ले बिन्नास इब्न अबी कुहाफा, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर ही जमात कराएगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमात करवाना शुरू कर दी। वो तो लंबी बात है। जुमा का दिन गुजरा, हफ्ते वाले दिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तशरीफ लाए। फिर आप तकरीबन जोहर के वक़्त आए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमात करवा रहे थे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। सूरत हाल ये थी कि सहाबाए कराम बड़े खुश हैं कि अल्लाह के पैगंबर आ गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, हजरत अबू बकर पीछे हटने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकानका या अबा बकर, ऐ अबू बकर अपनी जगह पे खड़ा रहे, पीछे हटने की जरूरत नहीं। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हट आए और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैठकर जमात तमाम करवाई। बाद में आपने पूछा मालका या अबा बकर इस औमातों का, अबू बकर मैं नमाज के अंदर तुझे बार बार कहता रहा अपनी जगह पे खड़ा रहे, अपनी जगह पे खड़ा रहे, मुसल्ला न छोड़, तूने ये क्या किया? हजरत अबू बकर फरमाते हैं मा काना लिब्ने अबी कुहाफा अन युक़द्दिमा बैन यदै रसूलिल्लाह, अल्लाह के पैगंबर अबू कुहाफा के बेटे की क्या जुर्रत है, क्या हैसियत है, क्या अथॉरिटी है कि आपकी मौजूदगी में वो मुसल्ले पे खड़ा हो। जब अल्लाह का पैगंबर आ जाएगा तो फिर अबू बकर की भी अथॉरिटी मुसल्ले पर खड़ा होने की नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई। हफ्ते के दिन यह वाक़या हुआ। इतवार वाले दिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारा माल जो आपके हाथ में था, जो आपके पास था, आपने सदका कर दिया। रिवायात में, अहादीस में ये बात आती है आपके घर में 7 रुपए मौजूद थे, 7 दीनार मौजूद थे। आपने हजरत ऐशा को हुक्म दिया अनफिकीहा फी सबीलिल्लाह, ऐशा इन दीनारों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। हजरत ऐशा आपकी तीमारदारी में मसरूफ है। फिर जरा ध्यान इधर उधर हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद आपने पूछा हल अनफकते, तूने वो पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए? हजरत ऐशा कहती हैं अल्लाह के नबी अभी खर्च करती हूं। आपने फिर फरमाया अनफिकीहा फी सबीलिल्लाह, उन 7 रुपयों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। मैं अल्लाह का पैगंबर अल्लाह से इस अंदाज में मुलाकात नहीं करना चाहता कि मेरे घर में दुनिया की दौलत मौजूद हो। मैं अल्लाह से इस अंदाज में मुलाकात है। आज हमारी हालत देखें ना, मौलवी की हालत देखें, पीर की हालत देखें, आजकल के उलमा और दीनी रहबरों की हालत देखें। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूं और मेरे घर में दौलत मौजूद है।
रिवायात में ये बात आती है कि उस आखिरी रात पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के घर में इतनी दौलत भी नहीं थी, इतनी रकम भी नहीं थी कि चिराग के अंदर तेल डाला जाता। चिराग के अंदर आखिरी रात है इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में, और उस रात चिराग में तेल डालने के लिए वो तेल भी हजरत आयशा फरमाती हैं हमने उधारा लिया था, हमने उधार पे लिया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा वो गिरवी रखी हुई थी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आलम में है, इस तरह बीमार है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हैं, वो मिसवाक लेकर आए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मिसवाक को देखा, आपने मिसवाक लेना चाहा। हजरत आयशा ने पूछा अल्लाह के पैगंबर आप मिसवाक लेना चाहते हैं? फरमाते हैं हाँ मैं मिसवाक लेना चाहता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान से हजरत आयशा ने मिसवाक लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। नबी पाक ने फिर देखा, मकसद क्या था कि इस मिसवाक को मैं चबा नहीं सकता। तवज्जो फरमाएं, इस मिसवाक को मैं चबा। हजरत आयशा ने पूछा ओलैयनहु, अल्लाह के पैगंबर नरम कर दूं, चबा दूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये मिसवाक मुझे चबा कर दो। अम्मी आयशा ने वो मिसवाक अपने मुंह में अपने दांतों में चबाया, नरम किया और नरम करके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दे दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक फिर फरमाया। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी वफात के बाद फरमाया करती थी हजरत आयशा तहदीस नेमत के तौर पर, तो वफ़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती व नौबती व बैन सहरी व नहरी, कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बारी के दिन मेरे घर में आपकी डेथ हुई, आपकी वफात हुई, और इस हालत में आप थे कि आपका सर मुबारक मेरे सीने के ऊपर लगा हुआ था। व जमा अल्लाह बैन रीकी व रीकही, और अल्लाह के पैगंबर इस अंदाज में फौत हुए कि आपकी वफात से पहले अल्लाह ने मेरे लुआब दहन को और आपके लुआब दहन को मिला दिया। वजमा अल्लाह बैन रीकी व रीकही, अल्लाह ने मेरा लुआब और आपका लुआब इकट्ठा कर दिया, मिला दिया। अगला जुमला भी पढ़ दूं, हदीस का पढ़ दूं। हजरत आयशा फरमाती हैं वजमा अल्लाह बैन रीकी व रीकही, अल्लाह ने मेरा लुआब और आपका लुआब मिला दिया। फी आखिर यौम मिन दुनिया व अव्वल यौम मिन अल आखिरा, और ये दिन नबी पाक का दुनिया का आखिरी दिन था। क्या था जी? दुनिया का फी आखिर यौम मिन दुनिया, ये दुनिया का आखिरी दिन था और आखिरत का पहला दिन था, आखिरत का पहला दिन था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने वो मिसवाक लेकर आपने वो फरमाया। सोमवार वाले दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमात करा रहे हैं और जमात के दौरान पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा हटाया, हुजरे का पर्दा हटाया। सहाबाए कराम ने देखा कि अल्लाह के पैगंबर वो हमारा मंजर देख रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। सहाबाए कराम फरमाते हैं हम बड़े खुश हुए कि आज अल्लाह के पैगंबर की तबीयत काफी बेहतर नजर आ रही है। आप आज कपड़ा हटाकर हुजरा मुबारक से आप हमें देख रहे हैं। सहाबाए कराम की जमात हो रही थी। सूरत हाल ये थी कि सहाबाए कराम ने सोचा कि हम नमाज तोड़ दें और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले आए ताकि वो आकर जमात कराएं। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा इस तरह जगमग जगमग कर रहा था। सहाबाए कराम ने लफ्ज बोला है कअन्न वजहहु वरक़तु मुसहफिन, ऐसे लगता था जैसे हमारे पैगंबर का चेहरा कुरान का वरक खुला हुआ है, इस तरह आपका चेहरा था। सहाबाए कराम फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे और थोड़ी देर के बाद आपने फिर पर्दा गिरा दिया, कपड़ा आपने आगे गिरा दिया और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा मुबारक के अंदर तशरीफ ले गए। दर हकीकत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज अपनी उस खेती को देख रहे थे। किसको देख रहे थे जी? खेती को देख रहे थे।
وہ کھیتی جو آپ نے کاشت کی، وہ باغ جس پہ آپ نے محنت فرمائی، 13 سال مکے کے اندر محنت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر محنت فرمائی، آج وہ کھیتی اپنے قدموں پہ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی؟ كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. وہ کھیتی بان کو بڑی اچھی لگتی ہے، وہ زارے اور اس کھیتی کے رکھوالے کو بڑی اچھی لگتی ہے. آج اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے تھے میری تیار کردہ کھیتی آج اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پردہ ہٹا دیا اور اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ پہ عالم نزع طاری ہوا، آپ پہ وہ کیفیات طاری ہو گئیں کہ جب آدمی کا دنیا سے رخصت کا وقت ہوتا ہے، اور ان کیفیات کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے کس کو پکارا جی؟ اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ موت کی گھڑیوں میں تو میری مدد فرما. اللہم اعنی، یا اللہ تو میری مدد فرما موت کی گھڑیوں میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اوپر والوں کی سنگت نصیب فرمانا، یا اللہ مجھے اوپر والوں کی سنگت نصیب فرمانا. مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یا اللہ میں نبیوں کی سنگت چاہتا ہوں، یا اللہ میں صدیقوں کی سنگت چاہتا ہوں، یا اللہ میں شہداء اور صالحین کی سنگت چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے صحت کے زمانے میں آپ سے یہ سن رکھا کہ ہر نبی کو اللہ موت کے وقت یہ چوائس دیتا ہے کہ میرے پیغمبر یہاں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے. یہ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، یہ نبی کے لیے ہے. اختیار اور چوائس دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں نا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی اذن لا یختارنا، لگتا ہے اللہ دے پیغمبر سانو پسند ہونو، کنوں پسند کر رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. اسی لیے تو آپ فرما رہے ہیں. اور انہی حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، آپ بھی کہہ دیں اللہ ان پہ لعنت فرمائے. لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پہ، اللہ لعنت فرمائے عیسائیوں پہ. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے بڑا سوچا کہ اللہ کے پیغمبر زندگی کا آخری دن ہے، آخری ٹائم ہے، رحمت للعالمین ہے، لوگوں کو دعائیں دینے والا پیغمبر، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ یہاں کوئی یہودی موجود ہے، نہ مدینہ میں کوئی نصرانی موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر یہود و نصارہ پہ لعنت فرما رہے ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ. اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پہ لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. فرماتی ہیں میں نے تھوڑی دیر سوچا، مجھے بات سمجھ آ گئی. یحذر امتہ، آپ اپنی امت کو ڈرانا سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج میرے اوپر بھی وفات آنے والی ہے، آج میں نے بھی موت کا جام پینا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو تم سجدہ گاہ بنا لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت کی طرح نہ پجوانا. یہ حالات ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رکھتی ہیں، اور آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی اس جگہ پر ہے. یہ جو عظم الترقوہ ہے، یہ اپنا ہنسلی کی ہڈی ہے، یہاں حضرت عائشہ کے نبی پاک کا سر تھا.
پیچھے سے جیسے بیمار آدمی کو ٹیک لگا کر ہم بیٹھتے ہیں نا، اس طرح حضرت عائشہ بیٹھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں بار بار آپ پانی لیتے ہیں، چہرے پہ پھیرتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اوپر والوں کی سنگت عطا فرمانا۔ فرماتی ہیں اچانک کیا ہوا، وَنَصَبَ يَدَهُ الْيُمْنَى، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا ہوا تھا، ایسے دایاں ہاتھ اوپر کیا ہوا تھا اللہ کی طرف، آسمان کی طرف، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یوں تھا آپ کا ہاتھ مبارک۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اچانک فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، اچانک پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں وہ آسمان کی طرف، چھت کی طرف گڑ گئیں، اور اچانک کیا ہوا، اچانک لمحوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ڈلک گیا، اس کا پورا وزن میرے اوپر آ گیا، اور آپ نے جو ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی گپ نہیں ہے، نصب یدہ الیمنی، آپ نے جو ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، امی عائشہ فرماتی ہیں ومالت یدہ، میں نے دیکھا آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا، اپنے ہاتھ کو بھی سہار نہ سکے، نیچے آ گیا، اور فرماتی ہیں پھر کیا ہوا، میں نے ایک خوشبو محسوس کی، میں نے ایک خوشبو محسوس کی، فلما خرجت نفسہ، مسند امام احمد کی روایت ہے، فلما خرجت نفسہ، معنی آپ کریں گے جی، طلباء موجود ہیں، فلما خرجت نفسہ، جب آپ کی روح مبارک، بولو بولو، نکلی یا اندر ہی رہی، نکلی، فلما خرجت نفسہ، جب آپ کا روح مبارک نکلا، لم اجد ریحن قط اطیب منہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑی بڑی خوشبوئیں سونگھی تھیں، لیکن آج پیغمبر علیہ السلام کے روح مبارک کی خوشبو سے بڑھ کر میں نے کسی اور خوشبو کو محسوس نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آج وفات والے دن کون سی تاریخ تھی؟ یہی تاریخ تھی جو آج موجود ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور ٹائم کون سا تھا جی؟ تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، جب ہمارے یہ لوگ آزاد منش لوگ بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں، تقریباً وہی ٹائم تھا، پیغمبر علیہ السلام کی ڈیتھ ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، آپ کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے، اوپر کپڑا دے دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام کی حالت دگرگوں نظر آتی ہے، کسی کا کیا حال ہے، اندازہ لگائیں صحابہ کا کیا حال ہوگا جی، صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس سے بڑی شخصیت کوئی ہو سکتی ہے کسی نے آج تک دیکھی ہو اس کی وفات؟ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسجد سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابل رہی ہو، جیسے چولہے پہ ہانڈی ابلتی ہے، اس طرح ان کے سینوں سے وہ دکھ بھری ایک سانس نکل رہی تھی، اور صحابہ کرام وہ مسجد میں بیٹھے تھے، کسی صحابی کے ہوش و حواس اڑ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سکتہ طاری ہو گیا، عجیب صورتحال تھی، اور حضرت عمر ہیں ان پہ عجیب صورتحال ہے، وہ مسجد میں تلوار لے کر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں خبردار جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، سیدھے حجرے میں جاتے ہیں، اور حجرے میں جا کر پیغمبر علیہ السلام کے رخ انور سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں واہ نبیہ ہو، واہ صفیہ ہو، واہ خلیلہ ہو، ہائے آج میرا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، ہائے آج میرا صفی، ہائے آج میرا دوست دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں طبت حیا و میتا، اللہ کے پیغمبر آپ کی زندگی کی پاکیزہ، آپ کی موت بھی
طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی وفات بھی پاکیزہ۔ لن یذیقک اللہ موتتین، اللہ آپ کو دو موتیں عطا نہیں فرمائے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک کا، جبین اطہر کا بوسہ لیا، دو آنسو گرے، اور وہ صدیق کے آنسو رخ مصطفیٰ پہ گرے۔ کہاں گرے صدیق کے آنسو؟ یہ آنسو آج گرے ہیں یا پہلے بھی کبھی گرے تھے؟ پہلے بھی گرے تھے، او غار ثور میں گرے تھے یا نہیں گرے تھے؟ لیکن آنسوؤں کے گرنے میں فرق ہے۔ اس دن آنسو گرے تھے، میرے نبی نے آنکھیں کھول لی تھیں اور پوچھا تھا ما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر رو کیوں رہا ہے؟ آج میرا نبی آنکھیں نہیں کھولتا، حالت نہیں پوچھتا، ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ مسجد میں عجیب منظر ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ فرماتے ہیں من قال ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، جو کہے گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ پہ موت آ گئی، سأضرب عنقہ، میں ابھی اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ خبردار کسی کے اندر جرت ہے تو وہ آپ کو کہہ کر دکھائے۔ یہ ایک کیفیت تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس غم کے عالم میں طاری ہو گئی۔ آپ کے ہوش و حواس وہ قائم نہیں ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام گھٹنوں میں سر دے کر رو رہے ہیں، زار و قطار آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اعلیٰ رسلک یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، اجلس یا عمر، مکانک یا عمر، بیٹھ جا عمر، بیٹھ جا۔ حضرت عمر ہے سنتے ہی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نبوی پہ تشریف لے جاتے ہیں، ذرا جرت کے ساتھ فرماتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو سنبھالا۔ امت کو کس نے سنبھالا؟ نہ ایک بات بتائیں، صدیق اکبر کا دل تو نرم تھا۔ دل کیا تھا جی؟ یہ تو وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ صدیق اکبر اس وقت بھی رو پڑے تھے، برداشت نہیں کر سکے تھے۔ یہ تو ابھی ابھی کل کی بات ہے، نبی پاک نے فرمایا ان عبدن خیرہ اللہ، صدیق اکبر رو پڑے تھے۔ آج صدیق اکبر کو جو اللہ نے جرأت عطا فرمائی ہے، جو عظیمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو ہمت عطا فرمائی ہے، اس لیے فرمائی ہے کہ ابو بکر نے امت کی کشتی کو سنبھالنا تھا۔ کس نے سنبھالنا تھا؟ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرماتے ہیں او لوگو میری بات غور سے سنو، ان اللہ امر محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، پھر اللہ نے آپ کو ٹائم دیا، آپ کو مہلت دی، آپ کو اللہ نے عمر عطا فرمائی، اور وہ زندگی کا حصہ آپ نے ہمارے اندر گزارا۔ حتیٰ ابقاہ، اللہ نے ان کو باقی رکھا، حتیٰ اقام دین اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر نے دین کو قائم کر دیا۔ وبلغ رسالت اللہ، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ واقام حجت اللہ، اب اللہ کی حجت کو آپ نے قائم کر دیا۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے پیغمبر نے جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کر دیا۔ یہ ساری ڈیوٹیاں دے کر، یہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ثم توفاہ اللہ علی ذالک، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو وفات دے دی، پھر پیغمبر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ وقت ترککم علی الطریقہ، او لوگو ہم بے وارث نہیں ہیں، اگر اللہ کے پیغمبر چلے گئے ہیں، ہمارے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے۔ وہ النور والشفاء والضیاء، یہ قرآن ہمارے لیے نور ہے، یہ ہمارے لیے شفا ہے، یہ ہمارے لیے ضیاء ہے۔ اللہ کے پیغمبر اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے کون سی چیز موجود ہے جی؟ اللہ کا قرآن موجود ہے۔
اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں آج حضرت عمر کہتے ہیں نبی پاک کی وفات نہیں ہوئی, نبی پاک کی ڈیتھ نہیں ہوئی, کیا خیال ہے لوگوں ہم نے اللہ کے نبی کو نبی مانا تھا یا خدا مانا تھا؟ یہ موت نہ آنا کس کی صفت ہے جی؟ اللہ کی صفت ہے. حی قیوم ہمیشہ زندہ رہنا یہ کس کی صفت ہے؟ ہم نے نبی کو نبی مانا یا خدا مانا؟ اسی بات کو حضرت ابو بکر نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں جو پیغمبر علیہ السلام کو خدا مانتا تھا, الہ مانتا تھا, معبود مانتا تھا, اپنا حاجت روا, اپنا مشکل کشا مانتا تھا, وہ تو سن لے فإن محمدا قد مات کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے. ومن کان منکم یعبد رب محمد فإن اللہ حی لا یموت. اور جو آدمی اس بات کا عقیدہ رکھتا تھا کہ میں اللہ کے پیغمبر کو الہ نہیں مانتا, ان کی عبادت نہیں کرتا, میں رب محمد کو الہ مانتا ہوں, تو اس کا رب ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دن دنیا سے چلے جانا تھا. او میرے دوستو, لا یشغلنکم الشیطان بموت نبیکم, تمہارے نبی کی موت سے شیطان تمہیں چکر میں نہ ڈال دے, یہ تمہیں چکر میں ڈالے گا. نہیں نہیں, اگر نبی دنیا سے رخصت ہو گیا, نبی نے ہماری ہدایت کے لیے انتظام باقی چھوڑ دیا, اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی, ہی اللہ کی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ کرام کا حال میں نے عرض کیا ہے, حضرت فاطمہ کا حال, حضرت فاطمہ کا کیا حال ہوگا ذرا اندازہ لگائیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی کا کیا حال ہوگا, صحابہ کا کیا حال ہوگا. حضرت حسنین بلک بلک کر رو رہے ہیں, حضرات حسنین صحابہ کرام رو رہے ہیں, اور عجیب کیفیت ہے. سچ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے پر اس سے زیادہ دکھ کا دن 12 ربیع الاول والے دن کے علاوہ مدینے پہ کوئی اس سے زیادہ دکھ کا دن نہیں آیا. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یا ابتاہو, ہائے میرے ابا آج دنیا سے رخصت ہو گئے. یا ابتاہو اجاب ربن دعاہو, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. من جنت الفردوس مأواہو, آپ کا ٹھکانہ کہاں بنا؟ آپ کا ٹھکانہ کہاں بنا؟ الى جبریل ننعاہو, ہم جبریل کو بھی تعزیت کرتے ہیں. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا, میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں, اتنی تکلیفیں آئیں, اگر یہ دنوں پہ آتی دن بھی وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے, ان کی بھی یہ کیفیت ہو جاتی. حضرت فاطمہ کی حالت دیکھیں, صحابہ کرام کی حالت دیکھیں, ازواج مطہرات کی حالت دیکھیں, اور جتنے بھی عشاق تھے ان کی حالت دیکھیں. دن کون سا تھا؟ سوموار کا. دن کون سا تھا؟ سوموار کا. اور ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول تھی. اور ٹائم کون سا تھا؟ 10 بجے کا تقریباً یہ ٹائم تھا. صحابہ کرام پہ یہ قیامت گزر گئی. میں لمبی بات نہیں عرض کرنا چاہتا, میرے بھائی ذرا غور کر. آج ہم اس دن کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 10 بجے ہمارا کیا مشن ہوتا ہے؟ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اس لیے ان جاہلانہ کارروائیوں سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ بچنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. عجیب عجیب روایات ہیں, عجیب عجیب حکایات ہیں, عجیب عجیب. پچھلے سال مجھے ایک بندہ ملا, رات 12 بجے میسج کر دی, او جی چاند کو دیکھو, چاند کو دیکھو. اس میں کیا ہو گیا جی بھائی چاند میں؟ او جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک آ گیا ہے. کیا مبارک آ گیا ہے جی؟ آپ کا نقشہ نعلین آ گیا. عجیب عجیب وہمی قسم کے, جاہل قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ. صبح میں اٹھا نا, مجھے ایک ملا دوست, انہی میں سے, سناؤ جی وقت مولوی صاحب ویکھیا ہے, سناؤ جی وقت ویکھیا ہے, وقت ویکھیا ہے. میں آکھیا جی ویکھیا, آکھے سناؤ. میں آکھیا جی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہی, کیا خوبصورت چہرہ, کیا نبی پاک دا حسن,
کیا نبی پاک دیاں زلفاں؟ اس آکھیا نہیں جی نہیں، حضور دا چہرہ نہیں، حضور دی نالین مبارکان۔ میں آکھیا سن تا حضور نے چہرہ دکھایا ہے تے توان حضور نے جتی دکھائی۔ میں ٹھیک ہے اپنے اپنے مقدر ہیں، میں بھی دبیا، میں آکھا جی بڑا سونا چہرہ نظر آیا۔ آکھے نہیں جی نے مکو توہن جتی دکھائی نے، سانو حضور نے کہ دکھایا ہے؟ رخ انور دکھایا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، روایت کردہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مدینے پہ 2 دن آئے، ایک دن سب سے زیادہ خوشی کا، اس سے زیادہ خوشی کا دن قیامت تک مدینے پہ نہیں آئے گا، اور ایک مدینے پہ غمی کا دن آیا، دکھ کا دن آیا، بڑے بڑے دن بھی آئے، واقعہ ہررا ہوا مدینہ منورہ میں، اور حالات آئے، مسجد نبوی کے اندر بہت بڑی بعض اوقات فتنے پیدا ہوئے، لیکن اس سے بڑے دکھ کا دن قیامت تک مدینے پہ۔ تو کون سی تاریخ تھی جی اس دکھ والے دن؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں جی، میں آپ کے سامنے اور ان کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا، میں شکر گزار ہوں ان کا، مولانا برادر مطاع اللہ صاحب بندیالوی کا، مولانا محمد ضیاء الحق صاحب کا، مولانا عبد الکریم صاحب کا، دیگر سب احباب کا کہ انہوں نے ذرہ نوازی کرتے ہوئے مجھے حکم دیا اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔